اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد، یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ اچھا، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں گے، اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ یہ مرنے لگے ہیں۔ بھائی ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی سے یہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں، آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے۔ سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہی جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے۔ اچھا، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ ایمان نہیں لائے۔ صدیق اکبر پاک نے ایک علاقہ سی قصہ دا نام سی قصہ، قاف دو نقطے والا سواد اگو ہے گول قصہ۔ سب تو پہلا صدیق اکبر خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلوار پھڑ کے ٹرے نے امام امیر بن کے لڑنا سے، جہاد کرنا سے۔ اس قصہ دے علاقے دے لوکاں دے نال توجہ ذرا، انہاں لوکاں واسطے گل پہ کرنا وا جڑے کہندے نے علی 6 مہینے بیعت نہیں کیتی۔ آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد، یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ اچھا، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں گے، اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ یہ مرنے لگے ہیں۔ بھائی ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی سے یہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں، آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے۔ سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے۔ اچھا، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ ایمان نہیں لائے۔ صدیق اکبر پاک نے ایک علاقہ سی قصہ دا نام سی قصہ، قاف دو نقطے والا سواد اگو ہے گول قصہ۔ سب تو پہلا صدیق اکبر خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلوار پھڑ کے ٹرے نے امام امیر بن کے لڑنا سے، جہاد کرنا سے۔ اس قصہ دے علاقے دے لوکاں دے نال
توجہ کر یہ تیسرا دن ہے تیسرے دن حضرت صدیق اکبر آپ ہی گھوڑے میں سوار ہو گئے تلوار لے کے ڈر پے نہیں حضرت مولا علی نے جا لگام پھڑی جی علی 6 مہینے آئے نہیں تے آج لگام تیسرے دن کی نے پھڑی ہے روایت ثابت نہ ہوئے صحیح نہ ہوئے میں زبان بڑھانا سامنے کتابیں پہ نے توجہ علی باغ نے لگام گھوڑے نہیں پھڑ لئی عرض کر لینے تسی نہ جاؤ اسی تہاڈی تھاں تے ہاں جنہ چیر ساڈا وجود ہے اساں نبی دے خلیفے نو کسے تھاں تے لڑن واسطے نہیں جان دینا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے زکات نہ دے کے نبی دی شریعت نو بدلنا چاہتے ہیں نبی دے خلیفے دا نبی دے نائب دا فرض بندا ہے نبی دی شریعت دے اوتے پہرا دے یہ نہیں ہو سکتا میں جاواں گا علی فرماندے نے ہن علی دا جواب سن علی فرماندے نے ابو بکر میں تانوں اج وہی گل کراں گا جیڑی گل احد جنگ دے موقع تے تانوں سونے نبی نے فرمائی وہ کیڑی گل سی جنگ احد دے موقع تے جو جنگ احد دے موقع تے حضرت صدیق اکبر بھی کافراں نال لڑن واسطے نبی تو جدا ہو کے جان لگے حضور فرماندے نے ابو بکر تیری سانو لوڑ ہے ابو بکر تو نہیں جانا تیری سانو لوڑ ہے اسلام نو جنہ دی لوڑ ہے وہ خون دے دے پے نے اس وقت میدان وچ جنہ دی لوڑ ہے وہ جا رہے ہیں علی بھی جا رہے ہیں حمزہ بھی جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں انہاں سب دا مرنا گوارا ہے ابو بکر تیرا شہید ہونا گوارا نہیں تو نہیں جانا ہی علی نے فرمایا میں اج وہی گل کراں گا جڑی محمد عربی کریم نے بہت اندر تواڈے نال کیتی سی اے صدیق خدا دا نائی نہ جاوی اگر تو چلا گیا تیری جان نو کچھ ہو گیا تے محمد دی امت تے اسلام دا نظام قیامت تک قائم نہیں رہ سکنا تے اسلام قائم رہنا ہے تو صدیق تیرے نال ہی رہنا یہ صدیق اکبر کی بات ہے علی کے حوالے سے علی فرماندے نے میں تانوں اوہی اج گل کراں گا جیڑی تواڈے نال گل کیتی سی رسول نے عہد وچ انہاں تانوں فرمایا سی انہاں نوں جاڑ دے تیری سانو لوڑ ہے بول تے صحیح نا اے تے او جان دین نا جنہاں نوں لوڑ سی یا او جاندا جڑا لوڑ ہے ہن توجہ ذرا علی پاک نے گل کی تو فرمایا میں اج تانوں آکھاں گا لا یقوم للاسلام نظام ابدا لا یقوم للاسلام نظام ابدا اگر تانوں کچھ ہو گیا تو قیامت تک پھر اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکنا اور سنو اے مسلمانوں کسی مرسی کی گل سننی سونے نبی دی سننی سونے علی دی سننی جنگ کے بدر دے موقع تھے حضور چھوٹی جی چھپری بنا کے صحابہ نے دتی گرمی دا موسم سی او دے تھلے حضور کھلوتے نے نال آپ دے صدیق اکبر کھلوتے باقی جنگ لڑنے نے چھپر دے تھلے کھلوتے چادر مبارک حضور دے موڈے دے سی کملی والی جی کملی والی چادر مبارک دے موڈے دے وے حضور ایتھے ہاتھ مبارک چپ کے دعا منگدیاں انی دے اولاد دے ہاتھ چک لے گئے چادر مبارک تھلے لگ پئی آخری لفظ اللہ دے محبوب دے کی سن اللہ سونیا جڑے اج مٹھی بھر مٹھ جنے جڑے کھلوتے نے جے اج ختم ہو گئے تے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں ہونا معلوم ہو جا ساڈے محمد کریم نے جنگ بدر دے اندر دس دیتا ہے اگر اللہ دی عبادت دنیا دے کسے کونے تے ہونی ہے تے محمد عربی دے صحابہ نے صدقے نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر بات کرنے لگا ہوں جنگ بدر دے موقع تھے جنگ بدر دے موقع تھے مولا علی دا بیاہ ہی نہیں ہویا حسن حسین کتھوں پیدا ہو گئے علی پاک دا بیاہ ہی نہیں
ہویا اللہ اتنے نہ حسن پاک نے نہ حسین پاک نے صحابہ دی 313 دی جماعت کھڑی وچ شاہ علی کھڑی ایک علی نے باقی صحابہ کوئی انصار 313 بندے اللہ دا محبوب کی عرض کرتا ہے اللہ جی انہاں نے ایک موقع گئے کہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا معلوم ہویا حسن حسین سے صدقے دین نہیں بچیا مصطفیٰ دے یاراں دے صدقے بچیا بڑا بڑا لانتی ہوئے گا جڑا حسن حسین دی شان دے بہانے لے کے نبی دے صحابہ نو پیچھے سٹتا جاوے اور لانتیا حسن حسین دی شان انہاں دے مقام اپنی تھاں تے پر جتھے مصطفیٰ دے صحابہ دا مقام ہے اوتھے نہ حسن پہنچ سکتا ہے نہ حسین. اگر کسی نے سنی ہونے کے دعوے کے ساتھ غیر لوگوں کا عقیدہ رکھنے کی کوشش کی تینوں شرم نہیں ہوندی رسول فرماون اللہ 313 مقبل کہ تیری عبادت کرنا کوئی نہیں رہا. علی فرمان علی ابو بکر تینوں کچھ ہو گیا قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں رہنا تو ساریاں گلاں نبی دی علی دی چھٹ کے کسی کنجر بھی رسمی دے پیچھے لگتے حسن حسین کو اگے تک کیتے مصطفیٰ کے صحابہ کے ہوکر شروع ہو گئی وہ بچے کتھے ہو تا کر کے حسن حسین بھی جنہاں دے دردا آپ ممنون سمجھتے رہے وہ نبی دے یار مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل